یہ فرما دیجیے گا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جس طرح سے میثاق جمہوریت ہوتا ہوا ہم نے دیکھا، اب پی ٹی آئی بھی اسی طرح کی میثاق جمہوریت کی بات کر رہی ہے، اسی طرح کا ایک میثاق لانا چاہتی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ شائن بات ہے. پیپلز پارٹی تو عمران خان صاحب کو جب وہ حکومت میں آئے تھے اس وقت کی، اب صدر صاحب کی سپیچ نکال لیجئے، بلاول صاحب کی سپیچ نکال لیجئے، اس وقت انہوں نے پہلی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ آئے بیٹھ کے ڈائیلاگ کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ مسئلے کا حل نہیں کر سکتا، پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتا. تو خان صاحب اقتدار میں بھی ہم کہتے رہے، ان کا جب دور ختم ہو گیا اس وقت بھی کہتے رہے، اور ابھی بھی جب وہ مشکل میں ہے اس وقت بھی ہم ان کو کہتے رہے کہ ڈائیلاگ کر کے ہی رستہ نکل سکتا ہے. سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی تو رستے بنیں گے. دیکھیں ایک بڑا سمپل کلیہ ہے، سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے بیٹھیں گی تو سیاسی جو دائرہ ہے یہ بڑا ہوگا، سیاسی سپیس بڑھ جائے گی. سیاسی سپیس بڑھے گی تو جماعتوں کو سپیس ملے گی نا. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو سیاسی سپیس شرنک ہوتی رہے گی. یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو نے جب سیکھ لی تو وہ اپنا آئیڈیا لے کے میاں نواز شریف کے پاس گئی، میاں صاحب کو قائل کیا. جب وہ اکٹھے ہوئے، باقی قومی قیادت اکٹھی ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ باوجود محترمہ کی شہادت کے بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا صدمہ تھا پاکستان کے لیے، بہت بڑا جھٹکا تھا پاکستان کے لیے، اور اس کے باوجود ہم نے وہ کام کیے جو شاید تاریخ میں ممکن نہیں تھے. اختلاف رائے رہا، ایک دوسرے کے مخالف رہے، حکومتیں اکٹھی بنائی، چھوڑ دی. اس کے باوجود وہ آئینی ترامیم تھیں، وہ ڈیولوشن تھا، وہ این ایف سی تھا، وہ آغاز حقوق بلوچستان تھا، وہ گلگت بلتستان کا امپاورمنٹ آرڈر تھا. اللہ حاصل کیا سے بہت بڑی تعداد ہے، وہ سارے کام ہوئے. اب پھر خان صاحب نے خود وہ سپیس کم کر دی. اب وہ جب سے بیٹھے ہیں تو عمران خان صاحب کا یہ ایک مسلسل تقاضا ہے کہ میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا. نہ صرف حکومت کے اندر بیٹھی جماعتوں سے بلکہ اپوزیشن میں بھی. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ڈائیلاگ، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے کیا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ڈائیلاگ ہے. اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں جس چیز پہ کنسنسس یا اتفاق رائے ہوا اس کو ڈاکومنٹ کی صورت میں لکھ دیا گیا، وہ اتفاق وہ چارٹر بن گیا. اب اگر کسی نئے چارٹر پہ بات کرنے کی بات ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے. میں بیرسٹر گوہر صاحب کا بہت معترف ہوں، بڑے تنظیمی آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں. کاش عمران خان صاحب ان کو موقع دے، ان کو اپنی جماعت کا انہوں نے چنا تو ہے چیئرمین، لیکن المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا اٹھ کے کہتا ہے جس کو تو حق ہی نہیں ہے، تیسرا اس کو کوئی اور رنگ دے دیتا ہے. ان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر اس کی درگت بننی شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک ڈائیلاگ کے لیے عمران خان صاحب ڈائریکٹلی خود نہ کہہ دیں اور خود اس بات پہ قائل نہ ہو جائیں، ان کی جماعت کی طرف سے یہ نیک خواہشات تو ہیں، اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ نیک خواہشات تو ہیں. عملاً اس پہ کام تبھی ہو سکے گا جب اس پہ خان صاحب جو ہیں وہ خود ایگری کریں اور اپنی جماعت کو اجازت. تو سر یہ کانسنٹ آپ کو نہیں لگتا کہ محمود خان اچکزئی کی صورت میں مل سکتی ہے اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں کبھی امکان ہے کہ وہ ہو جائیں گے، آپ کے پارلیمان میں وہ کلیگ بھی رہے ہیں، تو کیا وہ پی ٹی آئی کی امیدیں پوری کر سکیں گے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری عوام کی جو امیدیں ہیں کہ جی کوئی مفاہمت ہو رہی ہو، ملکی حالات صحیح ہو رہے ہوں، تو وہ اس مفاہمت کے لیے سر آپ کو لگتا ہے کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ دیکھیے محمود خان اچکزئی میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اس اسمبلی کا بھی ممبر تھا جس میں انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. ویسے بھی ان کے ساتھ بہت نیاز بندی ہے، لیکن مجھے تو ان پہ بھی یہ کہہ لیجیے ایک ان سے ہمدردی ہے، کیونکہ خان صاحب کا پیشنس لیول بڑا تھوڑا ہے. ابھی تک تو محمود خان اچکزئی صاحب سائڈ لائن پہ ہیں. جب وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے تو خان صاحب کی توقع ان سے وہی ہوگی جو انہوں نے گنڈا پور صاحب کی جگہ نئے چیف منسٹر کو لگا کے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ تم نے فیڈرل گورنمنٹ سے لڑائی لڑ دی ہے، ڈیڈ لاک کریٹ کرنا ہے، آپریشن رکوانا ہے. اگر تو محمود خان اچکزئی صاحب کام کرنا چاہیں تو ہم ویلکم کریں گے. یقیناً میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ بیرسٹر گوہر ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، ان کی جماعت کے اور بہت سارے نام ہیں. اسی طرح جو محمود خان صاحب ہیں اچکزئی صاحب، بالکل وہ ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. وہ زرداری صاحب ان کے ساتھ کمفرٹ لیول بہت اچھا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میرا خدشہ ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے میری سوچ غلط ہو،
لیکن خان صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کوئی بات کر لے اس کی کوئی تسلی نہیں ہو سکتی. اور جب تک آپ کو یہ گارنٹی نہ ہو کہ جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں جب یہ ایگری کر رہا ہے، یعنی میری جماعت مجھے یا میری جگہ کسی اور کارکن کو یہ بھیجتی ہے کہ جاؤ تم ڈائلاگ کر کے آؤ اور جو تم ایگری کرو گے ہم اس پہ آمین کریں گے، تو جب میری جماعت میری ماضی میں میری بات پہ کھڑی ہوتی رہی ہوگی تب آپ میری بات مانیں گے. اب مسئلہ یہی ہے، خان صاحب کے اوپر ان کی نوٹ کے بغیر کون اعتبار کرے، کیا کرے؟